دعوت ولیمہ کی تیاریاں پورے جوش و خروش پر تھی۔ سب لوگ بیدار ہو چکے تھے کیونکہ اب سورج اچھا خاصا چڑھ آیا تھا۔ گھر میں وہی ہفڑا تفڑی کا سما چھایا ہوا تھا۔ پہلے میں نے سوچا اس بوڑھے کی باتوں کو نظر انداز کر دوں، پھر نہ جانے تجسس کی ایک لہر میرے دماغ میں پلنے لگی۔ اسکول کے دروازے سے پردہ ہٹانا چاہیے۔ اس سلسلے میں مجھے عارف کے ابا سے ملنا تھا۔ میرا شاید ابھی یہ پوچھنا مناسب نہ تھا، ہو سکتا ہے مہمانوں کی موجودگی میں اس کے ابا کو مناسب جواب نہ دے پائیں۔ دلاور صاحب صبح سے کہاں گم تھے؟ بڑی خالہ تمہیں نہ جانے کب سے ڈھونڈ رہی ہیں، ان کے پاس تو جانا۔ عارف میرے پاس آ کر پیغام دے کر گھر سے نکل گیا۔ اسی اثنا میں میری نظر لبنہ پر پڑی۔ میں نے اسے اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ وہ ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ سجائے میرے قریب آ گئی۔ لبنہ، عارف کہہ رہا تھا تمہاری امی مجھے بلا رہی ہیں۔ میں نے محبت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ تو صبح سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہیں، پتہ نہیں آپ کہاں چلے گئے تھے۔ اللہ جانے آپ نے ان پر کون سا جادو کر دیا ہے۔ آپ چھت پر چلے جائیے، وہ وہاں پر بیٹھی ہیں، میں آپ کے لیے ناشتہ لاتی ہوں۔ اس نے محبت بھرے انداز میں تبسم بکھیرا۔ میں نے مسکراہٹ اور شکریہ کے ملے جلے الفاظ کا اظہار کیا اور چھت پر آ گیا۔ خالہ اور وہی خاتون غالباً جن کا نام نصرت تھا کرسیوں پر بیٹھی حسب معمول گفتگو میں مہو تھی۔ کہاں آوارہ لفنگوں کی طرح مٹر گشت کرتا پھر رہا ہے، لگتا ہے عارف کی طرح تیرے پیروں میں شادی کی بیڑیاں ڈالنی پڑیں گی۔ مجھے دیکھتے ہی خالہ نے لفظوں کے تانے بانے جوڑنے شروع کر دیے۔ یہ الگ بات تھی، انہوں نے ہلکا سا کہکا لگا دیا تھا۔ آپ ہمارے بڑے ہیں، جو فیصلہ کریں گی ہمیں منظور ہوگا۔ میں ان کے پاس دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ نصرت، دیکھو اس دور میں اب اچھے لڑکے کہاں ملتے ہیں، شرابی کبابی چور اچکے ہر جگہ نظر آنے لگتے ہیں۔ میں سوچ رہی ہوں لبنہ کی نسبت اس کے ساتھ طے کر دوں۔ عارف سے میں نے اس کے بارے میں سب کچھ معلوم کر لیا ہے۔ اچھا خاندان ہے، کھاتے پیتے لوگ ہیں، اس کے بزرگ دودھ کا کاروبار کرتے ہیں اور اوپر سے اس کی تنخواہ بھی اچھی ہے۔ آج کل ذات برادریوں کو کون دیکھتا ہے، بس شریف اور کماؤ پت ہونا چاہیے۔ خالہ جیسے جیسے بول رہی تھی مجھے یوں لگنے لگا جیسے کوئی میرے دامن میں مہنگے موتی ڈالتا جا رہا ہو۔ میری روح آسمان کی دہلیز پر پرواز کرنے لگی۔ لبنہ جیسی حسین و جمیل لڑکی میری زندگی کا حصہ بننے جا رہی تھی۔ میرا دل چاہا خالہ ایک بار پھر سے یہ بات دہرائے، مگر کسی شریف بچے کی طرح سے سر جھکائے ان کی باتیں سنتا رہا۔ آپ نے صحیح فیصلہ لیا ہے آپا، میں نے تو پہلی ہی نظر میں دیکھ لیا تھا۔ لڑکا سلجھا اور سمجھدار ہے، نشے پانی سے بالکل بے عیب۔ میں بھی اپنی نجمہ کے لیے ایسا ہی لڑکا ڈھونڈ رہی ہوں، دعا کریں اللہ ہمیں بھی کوئی سبب لگا دے۔ خالہ نصرت بھی تسلسل سے بولنے لگی۔ اسی دوران لبنہ ہاتھوں میں ایک ٹرے اٹھائے ہمارے پاس آ گئی جس میں گرم گرم حلوہ پوڑی اور چائے تھی۔ اس نے پاس پڑا پلاسٹک کا میز اٹھا کر ہمارے آگے رکھا، پھر ٹرے اس پر رکھ دی۔ امی ناشتہ کر لیں، صبح سے آپ باتوں میں لگی ہوئی ہیں۔ لبنہ نے خفگی سے منہ بنا کر نصرت خالہ کی طرف دیکھا۔ شاید اسے ان کا اپنی ماں کے ساتھ بیٹھنا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ چپ کر جا، ادھر جا کر بیٹھ، بڑوں کی باتوں میں مداخلت نہیں کرتے۔ خالہ نے اسے ڈانٹا تو وہ مڈیر پر بنی دیوار کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ پہلے تو میرا دل چاہا ایک بلند کہکا لگاؤں، مگر اس کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی۔ بیٹا تم ناشتہ کرو، ہم ابھی آتی ہیں۔ دونوں خالہ نیچے چلی گئی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں لبنہ کے پاس چلا گیا جو مڈیر کی دیوار پر بازو پھیلائے گاؤں کا نظارہ کر رہی تھی۔ میں نے ہنکارا بھرا اور اس کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا۔ اگر بڑے ڈانٹتے تو ان کا برا نہیں ماننا چاہیے۔ میں نے دیوار سے ٹیک لگائی اور منہ مخالف سمت کر لیا۔ اگر گلاب کے پھول کو 1000 بار بھی سونگا جائے تو اس کی خوشبو میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے لیے ماں باپ کا پیار بھی ایسا ہی ہے، وہ ڈانٹتے ضرور ہیں مگر یہ بھی ان کے پیار کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ تم جتنی خوبصورت اور لبنہ باتیں اس سے بڑھ کر کرتی ہو، میرا دل کہتا ہے تم جس گھر میں جاؤ گی وہ گھر نہیں جنت کہلائے گا۔ میں نے اس کی بات کو سراہا۔ دلاور گھر جنت اس وقت بنتا ہے جب سب مکینوں میں برداشت کرنے کی شدت ہو، ایک دوسرے میں پیار بانٹے۔ سب کا احترام کرنا بھی گھر کو جنت بنا دیتا ہے۔ جو لڑکی ماں باپ کے گھر سے اچھی تربیت اور بہتر اخلاق سیکھ کر آتی ہے وہی گھر کو سجا سنوار دیتی ہے۔ بہت خوب، اچھی سوچ ہے تمہاری، اور شاید انہیں یہ بھی معلوم ہوگا۔ خالہ میری اور تمہاری شادی کی بات کر رہی تھی۔ میں نے اپنا رخ بدلا اور دیوار پر بازو رکھ کر بظاہر گاؤں دیکھنے لگا۔ ہاں مجھے معلوم ہے۔ اس نے میری طرف پہلو بدلا۔
تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ ہو سکتا ہے تمہارے دل میں کوئی اور ہو اور خالہ زبردستی مجھ سے تمہیں جوڑ رہی ہوں۔ دیکھو لبنہ، رشتوں کی بنیاد جھوٹ پر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ جب اس کی اصلیت اشکار ہوتی ہے تو پیچھے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں ہمارے درمیان ایسی کوئی خلش نہ رہے جو کل کو ہمیں پچھتانا پڑے۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں دلاور؟ وہ کافی حد تک سنجیدہ ہو گئی۔ لڑکیاں تو ماں باپ کے حکم کی تابع فرما بردار ہوتی ہیں، انہیں تو ان کا حکم آنکھیں بند کر کے ماننا پڑتا ہے۔ ویسے بھی ماں باپ اولاد کے بارے میں کون سا برا سوچتے ہیں؟ ان کی تو تمنا ہی ہوتی ہے ان کی بیٹی اپنے گھر میں راج کرے، سدا سکھی اور ہستی بستی رہے۔ ویسے بھی دلاور، شادی کوئی دو جسموں کا ملاپ نہیں، شادی تو زندگی بھر کا ساتھ ہے جسے روحیں جوڑتی ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے قدم ملا کر چلنا ہی شادی کا مفہوم ہوتا ہے۔ ہر دکھ سکھ میں شریک، اچھے برے حالات کا مقابلہ کرنا ہی اصل زندگی ہے۔ چھوٹی بڑی غلطیاں معاف کرنا ہی خوشگوار زندگی کی علامت ہے۔ مجھے آپ سے شادی کرنے پر کیا اعتراض ہوگا؟ مجھے تم پر فخر ہے لبنہ، تم اتنی اچھی سوچ کی مالک ہو اور واقعی تمہاری باتوں میں ایسی صداقت ہے جن کا عمل درآمد کر کے ہر انسان اپنے گھر کو پرسکون بنا سکتا ہے۔ خیر چھوڑو یہ باتیں، اب تو زندگی بھر کا ساتھ ہے۔ مجھے تم سے ایک بات پوچھنی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو۔ آپ حکم کیجئے، سمجھنے سمجھانے والی کیا بات ہے؟ وہ اپنا حد سے بولی۔ آج صبح میں ایک پرانے اسکول کو دیکھ کر آ رہا ہوں جو شاید انگریزوں کے زمانے کا ہے۔ مجھے وہاں پر ایک بوڑھے بزرگ نے بتایا یہ اسکول عجیب و غریب ہے، یہاں رات کو لڑکیاں دیکھی گئی ہیں۔ کیا واقعی یہ حقیقت ہے یا ایویں افواہ اڑائی گئی ہے؟ ہاں یہ بالکل حقیقت ہے۔ خود عارف کے ابو کے ساتھ وہاں ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے جس کی وجہ سے 2 ماہ تک ان کی طبیعت خراب رہی، بڑی مشکل سے ان کی صحت بحال ہوئی تھی۔ مگر یہ بھی ہو سکتا ہے یہ سب وہم ہو، کسی نے لوگوں کو ہراساں کرنے کے لیے یہ جھوٹی خبر پھیلا دی ہو۔ میں نے بیشکینی کے لہجے میں کہا، آپ فوجی ہو نہ بات کے دوسرے پہلو کو دیکھ رہے ہو، مگر یہاں کے سبھی لوگوں کا یہی ماننا ہے۔ پھر عارف کے ابو یہ جھوٹ کیوں بولنے لگے؟ ہمیں تو اس پرانے اسکول کا نام سن کر ہی جرجری آ جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائی دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا یہ بات حقیقت پر منبی ہے۔ میں نے لبنہ سے ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کے ذہن سے اسکول کی باتیں مٹا دی۔ اس کے نیچے جاتے ہی میری سوچوں نے نئے طریقے سے ابھرنا شروع کر دیا۔ اگر اس اسکول میں واقعی کوئی لڑکی ہے جس کی پازیبوں کی آواز رات کے اندھیرے میں گونجتی ہے تو مجھے اس کو ہر حال میں دیکھنا ہوگا۔ مجھے قلبی طور پر ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی، مگر کوئی انجانی سی قوت میرے تجسس کو الجھا رہی تھی۔ پھر دل ہی دل میں نے ارادہ کر لیا اس اسکول کا راز جان کر ہی رہوں گا۔ یقیناً ایسے واقعات رات کی تاریکی میں ہی رونما ہوتے ہیں۔ اسکول کی حقیقت فاش کرنے کو میرا من بابلا ہوا جا رہا تھا۔ دوپہر کو عارف کے سسرال والے آئے۔ شام ڈلنے سے پہلے دعوت ولیمہ کی ترکیب اختتام پذیر ہوئی۔ عارف اپنے سسرال والوں کے ساتھ چلا گیا۔ نزدیکی مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے۔ میں نے مصنوعی اداکاری سے عارف کی امی سے جانے کی اجازت مانگنے لگا، مگر انہوں نے بڑی سختی سے منع کر دیا۔ حد یہاں تک کہ انہوں نے میرا سامان بھی غائب کر دیا۔ ان کا ارادہ مجھے 2-3 دن تک واپس بھیجنے کا نہیں تھا۔ عارف نے بھی جاتے ہوئے تاکید کی تھی۔ شام کے اندھیرے ہر سو پھیل چکے تھے۔ دن کا تھکا ہوا سورج مغرب کی گود میں جا سویا۔ رات کی سیاہی کا جال روح زمین پر پھیل گیا۔ عارف کی والدہ کو یہ بتایا کہ پاس والے گاؤں میں میرا ایک دوست رہتا ہے، اس سے ملنے جا رہا ہوں، 1-2 گھنٹے بعد واپس آ جاؤں گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے رات وہی رکنا پڑے، اس لیے فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں جس وقت گھر سے نکلا کافی اندھیرا پھیل چکا تھا، عشاء کی اذان ہو چکی تھی۔ میں ایک کریانہ سٹور پر گیا اور وہاں سے ایک چھوٹی سی ٹارچ طلب کی، مگر ٹارچ وہاں دستیاب نہ تھی۔ دکاندار نے ایک لیٹر دکھایا جس کی پچھلی طرف ایک چھوٹی سی لائٹ تھی۔ میں سگریٹ کو چھوتا تک نہ تھا، مگر کچھ سوچنے کے بعد وہ لیٹر لے لیا۔ لیٹر جیب میں ڈال کر میں اسی راستے پر آ گیا جو اسکول کی طرف جاتا تھا۔ چاند کی مدھم روشنی ہر سو پھیل چکی تھی۔ غالباً یہ 14ویں کا چاند تھا۔ فروری کے مہینے میں ویسے بھی چاندنی اپنے عروج پر ہوتی ہے، جس سے دور دور کا منظر صاف و شفاف دکھائی دیتا ہے۔ میں جس جگہ کھڑا تھا وہاں کا منظر واضح نظر آ رہا تھا۔
وہاں انسان تو کیا جانور بھی پار نہیں مار رہا تھا۔ ہاں، حشرات کی مدھم سی آوازیں ضرور سنائی دینے لگی۔ ہوا جو کچھ دیر پہلے بند تھی اب دھیرے دھیرے چل پڑی، جس سے ماحول میں ایک سرشاری سی پیدا ہو رہی تھی۔ ماحول کا قدرتی امر شاید میرا ہم سفر بنے جا رہا تھا۔ ایک لمحہ رک کر میں نے اپنے ارد گرد نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لیا۔ کوئی میرے تعاقب میں تو نہیں، لیکن یہاں کون بھٹکنے والا تھا؟ لوگ شاید ادھر آنے سے ڈرتے تھے۔ میں نے اپنے اندر کے کمانڈو کو باہر نکالا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اسکول کی طرف بڑھنے لگا۔ تقریباً 2 ایکڑ چلنے کے بعد میری نظر ایک چمکتی چیز پر پڑی جو راستے کے بالکل درمیان میں پڑی تھی۔ میں نے عیاں طور پر دیکھا تو وہ لوہے کا گیلن تھا جس میں دیہاتی لوگ ڈیزل وغیرہ لاتے ہیں۔ اس کا ڈھکن کھول کر دیکھا تو وہ لبالب ڈیزل سے بھرا تھا، جس میں 2 لیٹر کے قریب تیل ہوگا۔ پہلے میں نے سوچا اسے یہاں ہی پڑا رہنے دوں، مگر اتنی رات کو یہاں کون آئے گا؟ یہ سوچ کر میں نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ میں جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ اب چاند کی چاندنی میں اسکول کی عمارت نظر آنے لگی تھی۔ کچھ لمحوں کی مسافت کے بعد جب میں اس عمارت کے قریب پہنچا تو نہ جانے دہشت کا ایک جھونکا آیا اور میرے اعصاب پر مسلط ہونے لگا۔ میں نے جلدی سے اسے قابو کر کے نکال باہر کیا۔ ایک فوجی کو یہ شوبہ نہیں دیتا وہ اپنے اوپر کسی قسم کا خوف و حرص غالب آنے دے۔ پوری عمارت تاریکی میں ڈوبی خاموش کھڑی تھی۔ میں نے ایک لمبا چکر کاٹ کر اس کے اطراف سے اچھی طرح جائزہ لیا۔ کوئی مشکوک افراد تو نہیں، مگر کچھ نہ تھا۔ ایسا اکثر ہوتا ہے، جرائم پیشہ لوگ اپنے مقصد کے لیے ایسی جگہوں کا استعمال کرتے ہیں اور ایسی افواہیں اڑا دیتے ہیں تاکہ لوگ اس طرف آنا جانا بند کر دے، مگر یہاں پر ایسا کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں جس راستے سے اندر گیا تھا وہی منتخب کیا۔ دیوار کے قریب پہنچ کر میں نے ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھا اور اسے پھاند کر اندر کود گیا۔ دھڑاکے یہ میرے بوٹوں کی آواز تھی جو پورے احاطے میں گونج اٹھی۔ بوٹوں کی دمک تاریک کمروں کی خاموشی توڑنے لگی۔ میں دم سادے اکڑوں بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بیٹھے رہنے کے باوجود بھی کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا، صرف قریب چلتے ہوئے کیڑے مکوڑے ہی خاموش ہوئے۔ ابھی میں اٹھنے کے لیے پر تول ہی رہا تھا کہ اچانک میری نگاہ اوپر والی کھڑکی پر اٹھ گئی، جس کے ٹوٹے ہوئے پھٹ سے ایک سفید کپڑوں میں ملبوس ہیبلا سا دکھائی دینے لگا، جیسے یہاں پر کسی نے میری موجودگی محسوس کر لی ہو۔ 1-2 گھڑیوں کے بعد وہ سایہ نما ہیبلا غائب ہو گیا۔ اب میرا یقین پختہ ہونے لگا، یہاں ضرور کچھ نہ کچھ ہے۔ احاطے میں چاندنی پڑ رہی تھی، پورا احاطہ روشنی میں نہایا ہوا تھا، مگر جہاں میں بیٹھا ہوا تھا وہاں دیوار کا لمبا سایہ تھا۔ میں وہاں سے اٹھا اور دبے پاؤں راہداری کی طرف بڑھنے لگا۔ 2 منزلہ عمارت کا سایہ کچھ احاطے میں اور باقی باہر کھیتوں میں پڑا ہوا تھا۔ پوری راہداری اور کمرے گپ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں نے راہداری میں پاؤں رکھا تو خاموش سناٹے میں اس کی باز گشت سنائی دی۔ میں نے جیب سے لیٹر نکال کر اس کی لائٹ چلا لی۔ چھوٹی سی لائٹ مگر کمال کی تھی، زیادہ واضح تو نہیں مگر دکھائی ٹھیک دے رہا تھا۔ راہداری میں کھڑے ہو کر میں نے ادھر ادھر روشنی پھینکنا شروع کر دی، پھر پہلے کمرے میں داخل ہو گیا۔ مجھے اس کمرے پر شک ہوا جس کے ڈیسک اور بینچ جوں کے توں پڑے تھے۔ لائٹر کی روشنی ادھر ادھر ڈالتا آخری بینچ کے پاس چلا گیا، مگر پورا خالی کمرہ میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ آخری ڈیسک کے پاس کھڑے ہو کر میں نے دیواروں اور چھت پر روشنی پھینکی۔ ایسا کچھ مشکوک نام و نشان نہ تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اس کمرے میں کچھ نہیں ہے۔ میں وہاں سے نکلنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اوپر سے سیڑھیاں اتر کر نیچے کی طرف آ رہا ہو، گویا کہ اس کی آواز اتنی خاص نہ تھی۔ پھر بھی میں نے جلدی سے لیٹر بند کیا اور وہیں ڈیسک کے ساتھ نیچے بیٹھ گیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف میری سانسوں کی مدھم سی باز گشت محسوس ہونے لگی۔ قدموں کی آواز صاف سنائی دینے لگی، یقیناً کوئی راہداری میں چل رہا تھا۔ میری نظریں دروازے پر جم چکی تھی۔ اسی وقت قدموں کی آواز رک گئی، جیسے چلنے والے نے میری موجودگی محسوس کر لی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ جو بھی تھا واپس سیڑھیاں چڑھنے لگا، شاید واپس چھت پر جا رہا تھا۔ اب آواز مکمل طور پر بند ہو گئی۔ میں کافی دیر وہاں بیٹھا رہا، شاید وہ دوبارہ واپس آئے۔ جب کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تو میں دبے پاؤں دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔
یہ عمل میں نے بغیر لائٹ جلائے سر انجام دیا۔ دروازے کے پاس آ کر میں نے چور نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ راہداری مکمل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، جبکہ احاطہ ویسے ہی ویران و سنسان پڑا تھا۔ میں نے لائٹ جلا لی، پھر میں نے راہداری میں کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ میرے سامنے اسٹاف روم تھا۔ غیر ارادی طور پر مجھے وہاں کچھ تبدیلی محسوس ہوئی۔ میں وہاں گھس گیا۔ کرسیوں کی واقعی میں بدلی ہوئی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا جب میں یہاں آیا تھا ان کی ترتیب ایسی نہ تھی۔ اب ان کے اوپر کوئی بیٹھا پھر جلد بازی میں اٹھ کر چلا گیا۔ یہ میرا تجربہ کہہ رہا تھا۔ میں نے فرش پر روشنی ڈال کر قدموں کے نشان دیکھنے چاہے، مگر میرے جوتوں کے نشانوں کے سوا وہاں کوئی نقوش نہ دکھائی دیا۔ میں دروازے کی طرف پشت کیے کرسیاں دیکھنے میں مہو تھا۔ اچانک ایسا لگا جیسے کوئی زناٹے دار شہر راہداری سے گزری ہو۔ میں جلدی سے باہر آ گیا، دائیں بائیں روشنی ڈال کر دیکھا، وہیں خالی احاطہ، راہداری اور سامنے والی دیوار جس کے ساتھ سیڑھیاں بنی ہوئی تھی۔ نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگنے لگا اس آخری کونے والے کمرے میں کوئی موجود ہے، جس میں ڈیسک اور بینچوں کے علاوہ بے تحاشا دیواروں اور چھت پر جالے لٹک رہے تھے۔ میں دبے پاؤں اس کی طرف بڑھنے لگا، داخلی دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ میرے کان اندر کی گہری سے گہری خاموشی محسوس کرنے کے لیے ہمتن گوش تھے۔ کافی دیر کھڑا رہنے کے بعد جب میرے کان ہلکی سی سرسراہٹ سن نہ سکے تو میں پھرتی سے اندر داخل ہو گیا۔ پورے کمرے کا طواف کر ڈالا، مگر جالوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اب نچلی منزل میں ایک ہی کمرہ تھا، وہ تھا پرنسپل کا روم۔ میں راہداری سے گزر کر اس روم میں جا گھسا۔ کمرے کا ماحول دیکھ کر میں چونک گیا۔ کمرے کی واحد بڑی کرسی ٹیڑھی پڑی تھی، جبکہ میز کو کسی نے گھسیٹ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا۔ کمرے کی اتھل پتھل دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا یہاں ضرور کچھ ہوا ہے۔ میں نے کرسی کو سیدھا کیا، اس پر جمی دھول میرے ہاتھوں پر لگ گئی۔ میز کو کھینچا تو عجیب سی آواز پوری عمارت میں گونج اٹھی، جس نے اس کا سکوت تہ و بالا کر دیا۔ بہرحال میں نے اسے کھینچ کر سیدھا کیا اور ہاتھوں کے نشان دیکھنے لگا۔ چھن چھن چھنا چھن مدھم سی پائل کی آواز ابھری۔ میرے کان اس طرح متوجہ ہو گئے، یہ پائل کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ میں اپنے تئیں بولا، باہر احاطے سے یا اوپر چھت پر۔ میں نے میز کو چھوڑا اور آواز کا تعین کرنے لگا، پھر جلدی سے راہداری میں آ گیا، مگر بار بار کوشش کے باوجود بھی صحیح تعین نہ ہو پا رہا تھا۔ شاید چھت سے۔ میری بیدار چھٹی حس نے فوراً جواب دے دیا۔ میں سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ پائل کی آواز یکدم بند ہو گئی۔ شاید اس نے میرے جوتوں کی آہٹ سن لی تھی جو سیڑھیاں چڑھتے اوپرنے لگی تھی۔ لیٹر کی مدھم روشنی ہر سیڑھی پر پڑ رہی تھی۔ اوپر پہنچ کر میں نے دیدے پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن خالی راہداری اپنے دامن میں تاریخی سمیٹ کھڑی تھی۔ میں اس سے پہلے کمرے میں داخل ہو گیا، جس کی 2 کھڑکیاں تھیں۔ کھڑکی کے ٹوٹے پھٹ سے چاندنی کی اجلی شفاف روشنی اندر پڑ رہی تھی، جس سے کمرے کا ماحول واضح دکھائی دینے لگا۔ میں اس کھڑکی کی طرف آ گیا جہاں سے چاندنی کمرے میں بکھر رہی تھی۔ سامنے گاؤں کی روشن بتیاں نظر آ رہی تھی۔ لامتناہی کھیتوں پر چاندنی کی لمبی چادر پھیلی ہوئی تھی۔ یہ وہ کھڑکی تھی جس میں اکثر لوگوں نے اس سفید کپڑوں والی لڑکی کو دیکھا تھا۔ کھڑکی سے سر نکال کر میں نے دائیں بائیں دیکھا، پھر وہاں سے ہٹ کر عین اس کے سامنے والی کھڑکی کے پاس آ گیا۔ کھڑکی سے احاطہ، گیٹ اور دیواریں دکھائی دینے لگی۔ احاطے میں موجود جڑی بوٹیاں اور دیواروں کے ساتھ کھڑے بتوں کی مند لگنے لگے۔ میری نگاہیں احاطے میں جانک تانک کر رہی تھی۔ یک لخت جیسے ہی میری نظر دائیں سے بائیں ہوئی، احاطے کے درمیان سفید کپڑوں والی لڑکی کھڑی نظر آئی۔ بالوں میں اس کا چہرہ تو دکھائی نہ دے رہا تھا، مگر اتنا ضرور لگ رہا تھا کہ وہ میری طرف دیکھ رہی ہے۔ سنو، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے قدرے بلند آواز میں کہا، مگر اتنی بلند نہ تھی اسکول سے باہر جا سکے۔ لڑکی کی طرف سے جواب نہ آیا۔ وہاں پر ہی رکنا، ہلنا مت، میں ادھر ہی آتا ہوں۔ میں سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ میں یہ سوچنے لگا تھا کہ یہ کوئی لڑکی ہے، بچ کر جائے گی کہاں۔ سیڑھیوں پر میرے پیروں کی دمک دھپ دھپ کرنے لگی۔ جب میں بھاگ کر اس جگہ پہنچا تو حیران ہو کر رہ گیا۔ وہاں لڑکی تو کیا سایہ تک نہ تھا۔ یہ لڑکی کہاں گئی؟ میں دیوانہ وار اسے اطراف میں گھوم گھوم کر دیکھنے لگا۔ اگر لڑکی یہاں کھڑی تھی تو یقیناً اس کے پیروں کے نشان بھی زمین پر ہوں گے۔
میں نیچے اکڑو بیٹھ کر روشنی کی مدد سے نشانوں کی کھوج کرنے لگا۔ چاندنی اور لائٹ کی روشنی میں فرش صاف دکھائی دے رہا تھا۔